اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیزان گرامی، ایام محرم الحرام، ایام عزائے سید الشہداء مولا و آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، اسی مناسبت سے آج جس اہم ترین اور بنیادی ترین موضوع پر گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، وہ موضوع در حقیقت ایک ایسا سوال ہے کہ جو ہم میں سے ہر حسین کے چاہنے والے، حسین کے عاشق، حسین کے عزادار کے ذہن میں کبھی نہ کبھی عمر کے کسی نہ کسی حصے میں کسی نہ کسی انداز سے ضرور پنپتا ہے، ابھرتا ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم عاشوراء کیوں مناتے ہیں؟ ہم عزائے سید الشہداء کیوں مناتے ہیں؟ اسی اہم ترین اور بنیادی ترین سوال پر کچھ عرائض آج آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اگر خلاصتاً بات کی جائے، عمومی طور پر بات کی جائے، تو یقیناً میرے تمام سامعین اور ناظرین کے ذہن میں جو ہی میں نے یہ سوال پیش کیا، ہر شخص کے ذہن میں اپنے اپنے علم، اپنی اپنی معرفت کے مطابق کوئی نہ کوئی جواب ضرور آیا ہوگا۔ بعض اوقات وہ جواب بہت واضح ہوگا، کسی مجلس میں کسی عالم دین سے آپ نے اس سوال پر جواب سن رکھا ہو یا کسی کتاب میں آپ نے پڑھ رکھا ہو۔ بعض اوقات مبہم انداز میں کچھ دلیلیں، کچھ نقطے یہاں وہاں سے آپ کے ذہنوں میں آ رہے ہوں گے کہ جو آپ کے عقل میں آنے والے سوال کو کے جواب کو تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے، اس کا ریزن، اس کی دلیل، اس کی علت، وجہ کیا ہے۔ آج ہمیں آپ کے انہی چھپے ہوئے اور پوشیدہ اور دماغ کے مختلف کونوں میں موجود معلومات کو جمع کر کے سجا کر منظم انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اگر خلاصتاً بات کی جائے، کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ عزائے حسین کیوں مناتے ہیں، تو اس کا بہت آسان سا جواب تو یہ ہے کہ تمام عالم اسلام کے پاس، خاصہ اور عامہ کے پاس، ہمارے پاس، ہمارے برادران کے پاس یہ بات متفق علیہ ہے کہ رسول اللہ نے آقا حسین کی شہادت سے بہت پہلے آقا حسین کی شہادت اور کربلا کے مصائب پر گریہ کیا۔ ایک اچھے مسلمان کے لیے فقط یہ تنہا وجہ اور سبب کافی ہے حسین کی عزاداری منانے کے لیے کہ یہ میرے رسول کی سنت ہے، یہ میرے رسول کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہ مشہور واقعہ کہ حضرت ابن عباس رضوان اللہ علیہ نے جس روز امام حسین کو 61 ہجری روز عاشور 10ویں محرم کو کربلا معلی میں قتل کیا گیا، انہوں نے خواب میں رسول اکرم کی زیارت کی، اور روایت متفق علیہ ہے، تمام فرقائے مسلمین میں موجود ہے کہ رسول کیفیت کیا تھی؟ اشعث اغبر، کہ رسول غمزدہ، مصیبت زدہ انسان، غبار آلود انسان کی سی کیفیت میں ابن عباس کے سامنے تشریف لائے۔ ہاتھ میں قارورہ، ایک ظرف تھا، اور اس ظرف میں کچھ خون آلود خاک تھی،
تو ابن عباس نے سوال کیا، رسول اللہ یہ آپ کے ہاتھ میں ظرف جو ہے، جو قارورہ ہے، اس میں کیا ہے؟ رسول نے غمزدہ عالم میں ابن عباس کو بتایا تھا کہ یہ میرے حسین، ان کی اولاد اور ان کے اصحاب کی قتل گاہ کی مٹی ہے، یہ خاک ہے اور یہ میرے پاس ہے، میرے سامنے ہے۔ کیا یہ وجہ ابن عباس جیسے معتبر ترین صحابی کا کہنا اور ان کا رسول گرامی کو اس حالت میں دیکھنا، کیا یہ کافی نہیں ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ واقعہ کربلا اور آقا حسین کی شہادت وہ واقعہ ہے کہ جس پر ہمارے رسول گرامی یقیناً غمگین ہیں، تو لہٰذا یہ ان کی سنت ہے۔ اور ایسی ڈھیروں شرعی دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہیں، مگر میں دوبارہ اپنے سوال کی طرف آتا ہوں کہ ہم واقعہ کربلا کی یاد اس انداز سے کیوں مناتے ہیں؟ آج سے تقریباً آج کے جو 1445 ہجری کا محرم ہے، اس برس اس واقعے کو گزرے ہوئے کہ جس کی یاد آج بھی پوری دنیا کے ہر گوش و کنار میں منائی جاتی ہے الگ الگ انداز سے، آج اس واقعے کو اس سال گزرے ہوئے 1385 ایئرز گزر گئے، تو کیا ایسی وجہ ہے، کیا ایسے معتبر بات ہے، کیا ایسی دلیل ہے، کیا ایسی حکمت ہے کہ 1385 سال پرانے واقعے کی یاد ہم ہر سال تازہ کرتے ہیں اور بڑے زور اور شور سے کرتے ہیں، پوری آمادگی سے کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ ہر سال یاد کم کی جا رہی ہو، ہر سال یاد میں پہلے سے زیادہ تازگی اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آئیے اس سوال پر کچھ غور کریں۔ در حقیقت اس سوال کو اگر کھولا جائے، اس سوال کا تجزیہ کیا جائے، تو یہاں 4 فرعی سوال نکل کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اگر ان چاروں سوالات کا جواب ہمارے لیے واضح ہو گیا تو یہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ ہم واقعہ کربلا کی یاد اس انداز میں کیوں مناتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال بہت بنیادی کہ کیا ضرورت ہے ہمیں اسی 1380-85 سال پرانے واقعے کی یاد کو تازہ کرنے کی؟ پہلا سوال، کیا ضرورت ہے؟ کیوں ہم یہ کام کرتے ہیں؟ اس کا جواب خلاصتاً یہ ہے کہ یہ فقط ہمارا طریقہ اور شعار نہیں ہے۔ اس دنیا میں تاریخ بشریت، انسان کی ہیومن ہسٹری میں جہاں کہیں کوئی ایسا بڑا واقعہ رونما ہوا جس نے کسی قوم کی تاریخ پر چاہے مثبت یا منفی، پازیٹیو یا نیگیٹو، کسی بھی انداز سے، چاہے سیاسی طور پر، پولیٹیکلی، یا سماجی اور سوشلی طور پر کسی قوم پر کوئی گہرا اثر چھوڑا، اس واقعے کی یاد کو منایا جاتا ہے، اس واقعے کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس واقعے میں جن لوگوں نے شراکت کی تھی، جن لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا تھا، انہیں ٹریبیوٹ پیش کیا جا سکے۔ کیوں کسی شعبے کے ماہر ترین انسان کو ریٹائر ہونے کے بعد ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے؟ وجہ کیا؟ ریٹائر ہو گیا، اس نے اپنا کام کر لیا، آپ آگے بڑھیے؟ نہیں، اس کے کام کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے بار بار اس کا کام یاد دلایا جاتا ہے۔ کوئی دن معین کر دیا جاتا ہے جس دن اس واقعے کی یاد منائی جائے، چاہے اچھا یا برا واقعہ۔ اس کی اگر ہم اپنے اطراف میں، اپنے سماج، اپنے معاشرے میں، اس پوری دنیا میں ہم نگاہ کریں تو کتنی ہی ایسی مثالیں مل جائیں گی۔ سوال یہ کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی ولادت کا دن کیوں منایا جاتا ہے؟ اور بہت قریب کی بات کروں، 14 اگست ہماری مملکت خداداد پاکستان کی آزادی کا دن ہے، تو 14 اگست کو کیوں منایا جاتا ہے؟ اس طرح آپ سینکڑوں ہزاروں مثالیں آپ کو، ہر قوم کے اپنے تہوار ہیں، ہر قوم کے اپنے کچھ
واقعات ہیں. چلیں 14 اگست چھوڑیے، آپ یہ بتائیے 23 مارچ کیوں منایا جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس دن ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس واقعے نے اس خطے کے مسلمانوں کی زندگیوں پر ایک بہت گہرا اثر چھوڑا. وہ تھا آزادی کی قرارداد کا منظور ہونا مثلا. تو کسی بھی تاریخی واقعے کی یاد کو بار بار تازہ کرنا یہ انسان کی فطرت ہے، تاکہ اس واقعے سے خود کو اور اپنی آئندہ نسلوں کو جوڑے رکھے، اور اس واقعے کے جو اثرات، فائدے، بینیفٹس، نتائج جو انسانوں کے اوپر آئے، ان اثرات کو برقرار رکھا جا سکے، ان اثرات کو دوام دیا جا سکے. بس یہی وجہ ہے کہ ہماری نگاہ میں تحقیق سے یہ بات بہت روز روشن کی طرح تمام مسلمانوں کے لیے واضح ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم نے بھی جب قلم اٹھایا اور دین اسلام کی طرف دیکھا اور دین اسلام کی تاریخ کو مرتب کیا، تو ان کے لیے بھی یہ بات بہت واضح تھی کہ پوری تاریخ اسلام میں، چاہے آپ نبی کی ولادت کے سن 1 عام الفیل سے بات کریں، یا چاہے آپ رسول کی ہجرت سے بات کریں، آپ پوری تاریخ اسلام کو دیکھ لیجئے، بعثت نبوی سے لے کر آج تک کوئی ایسا مورخ نہیں ملے گا جو واقعہ کربلا کو، امام حسین کی شہادت کو، نواسہ رسول کے قتل ہو جانے کو، ان کے خانوادے کے اسیر بنائے جانے کو تاریخ اسلام کے اہم ترین واقعات میں سے شمار نہ کرے. کیوں وہ ایسا کرتا ہے؟ کیوں ہر ذی شعور انسان جب تاریخ اسلام کی طرف نگاہ کرے تو اس کے لیے بات بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا اگر اہم ترین واقعہ نہیں بھی ہے تو تاریخ اسلام کے چند اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے، جس واقعے نے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد پر یہ اثر چھوڑا کہ امت کی ڈائریکشن کو تبدیل کر دیا اور صحیح قبلے کی جانب کر دیا، صحیح مرکز کی جانب، صحیح نقطے اور ہدف کی جانب کر دیا. یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے یہ ثابت ہوگا؟ بہت آسان سی بات ہے. تاریخ اسلام کے ابتدائی 60 برس، پہلی ہجری سے 61 ہجری تک کی تاریخ اسلام کا خلاصہ پڑھ لیجئے. میں آپ کی خدمت میں 2 سے 3 منٹ میں، دقیقوں میں پیش کر دیتا ہوں، واضح ہو جائے گا کہ کیوں واقعہ کربلا اتنا اہم ہے کہ اس کی یاد کو ہر سال منایا جائے، تازہ کیا جائے، نئی نسلوں تک پہنچایا جائے، تاکہ وہ اثر جو واقعہ کربلا نے امت مسلمہ پر چھوڑا وہ اثر برقرار رہ سکے، دیر پا رہ سکے، ہمیشہ قائم و دائم رہ سکے. رسول اللہ کہ جن کی اس دنیا میں بعثت کا، خدا کے ان کو مبعوث کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ انسانیت کو ہدایت کی راہ پر لایا جائے، صراط مستقیم، ہدایت کا راستہ، روشنی کا راستہ دکھایا جائے، گمراہی، اندھیروں، تباہی کے راستوں سے، ہلاکت سے بچا لیا جائے. رسول اللہ نے بطریق احسن اپنا پیغام پہنچایا، اپنا کام کیا، کار رسالت کو انجام دیا اور لوگوں میں فکر و شعور اجاگر کر دیا، انہیں ان کے خالق سے ملا دیا. جب رسول اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اپنے لائے ہوئے پیغام کی حفاظت کی خاطر اور لوگوں کو اس ہدایت کے راستے پر برقرار رکھنے کی خاطر رسول نے امت کو حکم دیا کہ 2 چیزوں کو تمہیں تھام کر رکھنا ہے مضبوطی سے. تمام عالم اسلام میں متفق علیہ حدیث، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ میں تمہارے درمیان 2 قیمتی اشیاء، 2 قیمتی اثاثے، 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک تم انہیں تھام کر رکھو گے، تب تک، جب تک تم ان دونوں کو تھام کر رکھو گے، گمراہ نہیں ہوگے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب اور میری عطرت، میرے اہل بیت، میرے قرابت دار ہیں. رسول کے بعد کیا ہوا؟ تمام عالم اسلام گواہ ہے کہ امت نے کتاب خدا کو تو ظاہری طور پر تھام کے رکھا، مگر رسول کی عطرت اور اہل بیت کو چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ آل محمد اور ان کے نانا کے
لائے ہوئے صحیح دین کی صحیح ہدایت اور تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے. یہ میں کئی 100 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں رسول کی رحلت کے فوری بعد پیش آنے والے واقعات، صدر اسلام، ابتدائے اسلام والے واقعات کی بات کر رہا ہوں. یہاں تک کہ شام پر حاکم شام کی حکومت آئی کہ جس نے امام علی امیر المؤمنین کے خلاف بغاوت کی. یہاں مسلمان کنفیوز ہوا. پھر امیر المؤمنین نے اس کے خلاف جنگ کی. وہ جنگ ایک معاہدے کے نتیجے میں ختم ہوئی. امیر المؤمنین کے بعد امام حسن مجتبیٰ جب ظاہری کرسی خلافت پر آئے، جنگ کی، اصحاب نے ساتھ نہیں دیا، لیکن پھر بھی ایک صلح نامہ تیار ہوا جس میں امام حسن نے جن شرائط کو رکھا، اگر ان شرائط پر دوسری طرف عمل کر لیتی تو وہ گمراہی کا راستہ جس پہ امت مسلمہ چل پڑی تھی اس سے دوبارہ آہستہ آہستہ صحیح راستے تک آ جاتی. ابھی بھی لوگوں کے لیے لائنز کلیئر نہیں ہیں، ابھی بھی لوگوں کے لیے حق اور باطل کا فرق مبہم تھا. جاننے والوں سمجھنے والوں کے لیے بہت واضح تھا، لیکن ہر خاص و عام کے لیے بہت واضح نہیں تھا. امام حسن کے صلح کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ تو اپنے بعد، سامنے والے شخص جو طرف ثانی تھا، تو اپنے بعد کسی کو اپنا ولی عہد یعنی اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا. لیکن اس نے باقی تمام شرائط کی طرح اس شرط کو بھی پس پش ڈال دیا، اس کی بھی مخالفت کی، اور اپنے بیٹے یزید ملعون کو، کہ جو انتہائی فاسق و فاجر شخص تھا، نہ اس کے پاس عقل تھی، نہ فہم تھا، نہ شعور تھا، نہ علم تھا، نہ حکمت تھی، نہ دانائی تھی، اوباش قسم کا نوجوان، فاسق و فاجر انسان، عیاشیوں میں غرق، اسی انداز سے پلا بڑا، جوان ہوا، اور اس بد کردار اور بد خصال شخص کو امت مسلمہ کی حکومت دے دی گئی. اور ملعون نے آ کر جن کا حق تھا حکومت کرنا، جنہیں رسول کتاب خدا کے ساتھ حاکم بنا کر گئے تھے، ان سے بیعت کو طلب کیا. اس وقت امام حسین کا وہ مشہور فرمان، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں کسی قسم کے جھگڑے فساد، کسی قسم کے بلندی کو یا کرسی کو چاہت میں یا فساد کرنے یا ظلم کرنے نہیں نکلا. وانما خرجت اطلب الاصلاح یا لاطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں کہ میں اپنے جد نانا کی امت میں اصلاح کروں، دوبارہ اس امت کو جس غلط راستے پہ چل کر بہت آگے جا چکی ہے، میں اسے دوبارہ صحیح راستے پر لاؤں، جو راستہ اللہ نے ان کے لیے چنا تھا. اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں امر بالمعروف، اچھائی کو زندہ کرنے جا رہا ہوں، برائی کو تباہ کرنے جا رہا ہوں. وان اسیر بسیرت جدی وابی، میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر چلنے اور لوگوں کو چلانے جا رہا ہوں، مضمون کلام پیش کر رہا ہوں. بعض مورخین مسلمین نے آ کر بعد میں اس میں ایک جملے کا اضافہ کیا جسے ہمارے محققین رد کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ کس انداز سے یہاں تک امام حسین کا فرمان تھا، اس کے آگے کسی غریب مورخ کی محنت تھی. وقت نہیں ہے کہ اس بات کی تفاصیل میں جایا جائے، ہم اپنے موضوع سے دور ہو جائیں گے. تو یوں امام حسین کا روز عاشور قتل ہونا، توجہ کیجئے گا، بہت اہم اور نازک ترین مرحلہ ہے. واقعہ کربلا کے بارے میں کوئی گفتگو کرنا، کوئی لب کشائی کرنا، واقعہ کربلا کے 2 ایسپیکٹس ہیں. جس طرح سے قرآن کی کسی بھی آیت کے 2 ایسپیکٹس اور پہلو ہوتے ہیں. ایک اس آیت کا ظاہری معنی ہے جس پر مفسر اپنا ذہن دوڑائے گا، جو علوم اس نے حاصل کیے ہیں، جو فنون اس کے پاس ہے، ان سے اس آیت کے مطالب کو نکالے گا، ایک معنی، ایک ظاہری مفہوم پیش کرے گا. اور ایک اس آیت کا باطنی، پوشیدہ چھپا ہوا معنی، ایک تعویل ہوا کرتی ہے جو سوائے راسخون فی العلم یعنی رسول اور آل رسول کے کوئی نہیں جانتا. بالکل اسی طرح واقعہ کربلا کی بھی ایک ظاہری اسباب ہیں، ایک ظاہری ایسے مراحل ہیں، اور ایک واقعہ کربلا کا باطن ہے
کہ جس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، آسان نہیں ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ساری ظاہری حالات پر ہے. یہ ظاہری اسباب تھے واقعہ کربلا کے، وگرنہ اگر باطن کی بات کی جائے تو وہ حسین ابن علی کے جنہوں نے عالم انوار میں، عالم ملکوت میں یہ عہد لے لیا تھا پروردگار سے کہ بار الہ یہ مشکل ترین انسانیت کا امتحان میں حسین اپنے ذمے لیتا ہوں. تو یہ ظاہری اور باطنی ایسپیکٹس دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. باطنی ایسپیکٹ کہ جو مستقبل کی خبر رکھتا ہے، جو غیب کو جانتا ہے، اور ظاہری حالات وہ ظاہری طور پر جو کو مہیا کر رہے ہیں، وہ منظر کشی تیار ہو رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں اس نقطے تک پہنچنا ہے کہ باطنی انداز سے جس کی طرف رسول اور آل رسول نے اشارہ کر دیا. ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور ہم ظاہر کے مکلف ہیں. ہم ظاہری اعتبار سے ظاہری حالات و واقعات پر تجزیہ پیش کر رہے ہیں. تو امام حسین واقعہ کربلا میں یزید لعین کی بیعت کے انکار کے نتیجے میں امام نے جنگ کی، قتال کیا، جہاد کیا، راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کیا اور خود بھی شہید ہو گئے، اور بعد میں آپ کے اہل و عیال کو اسیر بنایا گیا. یہ واقعہ کربلا وہ سبب بنا، یہ تاریخ اسلام کا وہ اہم ترین موڑ بنا کہ اب اس کے بعد حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں، سچ اور جھوٹ میں لائن بہت پرماننٹ ہو گئی. آج بھی امت مسلمہ کے قابل ذکر گروہوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ یزید والعیاذ باللہ غلط نہیں تھا. یزید تو وہ شخص ہے کہ جس کے ساتھ ایک جملے میں حق کے لفظ کو جمع نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہم نے اس تعبیر کو انتخاب کیا. یزید غلط نہیں تھا، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا. اتنا پرماننٹ فرق امام حسین کے اور کربلا کے واقعے سے تاریخ اسلام میں آ گیا، لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں. اس اہم ترین واقعے کا یہ حق ہے کہ امت مسلمہ اس واقعے کی یاد کو تازہ رکھے، تاکہ اس واقعے کا جو اثر تھا وہ اثر بھی تازہ رہے، باقی رہے، اور قیامت تک آنے والی نسلیں اس واقعے کے اثر سے فائدہ حاصل کرتی رہیں. یہ خلاصہ ہے پہلے سوال کے جواب کا کہ ہم 1380 سال پہلے ہونے والے واقعے کی یاد کیوں مناتے ہیں. اور واقعاً انصاف سے اگر کوئی شخص سنے تو اس کے لیے بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ اپنے محسن کا احسان ماننا اور اس احسان کو بار بار یاد کرنا یہ انسانی صحیح فطرت کا تقاضا ہے. بس یہ حسین کا امت مسلمہ پر احسان تھا، یہ حسین کا انسانیت پر احسان تھا کہ اب انسانیت پر فرض ہے کہ اس احسان کی یاد کو تازہ رکھے، مناتے رہیں، تاکہ اس اثر کو برقرار رکھا جا سکے. دوسرا سوال جو اس ضمن میں نکلتا ہے، ٹھیک ہے واضح ہو گیا کہ ہم واقعہ کربلا کی یاد کیوں مناتے ہیں. دوسرا سوال کیفیت اور طریقے پہ ہے کہ اس انداز سے کیوں مناتے ہیں. آپ نے واقعہ کربلا منانا ہے تو آپ اس کے لیے اتنا انتظام، اتنی آمادگی، یہ سارے تعزیے، یہ سارے جلوس، یہ ساری مجالس، یہ سارا انتظام، سب کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کوئی علمی نشست رکھیے اور واقعہ کربلا کی تاریخ کو بیان کر دیجئے، اجاگر کر دیجئے، لوگوں کے علم میں اضافہ ہو جائے گا، لوگوں کی معرفت میں اضافہ ہو جائے گا، اور یوں واقعہ کربلا کی یاد تازہ رہے گی. آپ جو واقعہ کربلا منا رہے ہیں جس میں ایموشنز اور جذبات کا اتنا عمل دخل ہے کہ جس میں ایموشنز کو ڈرائیونگ سیٹ ملی ہوئی ہے اور معلومات کو، نالج کو جو ہے وہ ایک سیکنڈری عہدہ اور کرسی ملی ہوئی ہے، اس انداز سے کیوں واقعہ کربلا کو مناتے ہیں؟ یہ بہت اہم ترین، بنیادی ترین سوال ہے، اور کوشش کروں گا کہ اس سوال کا تشفی بخش جواب پیش کروں. جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے ویسے ویسے اس قسم کے سوالات بہت زیادہ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ
رونے پیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کربلا کی یاد منانی ہے، حسین کی شہادت پر فخر کیجئے، خوشی منائیے۔ آپ واقع کربلا کو اس انداز سے اتنا ایموشنلی کیوں منا رہے ہیں؟ ایموشنز اور احساس و جذبات کو کب آپ نے اس میں داخل کیا اور کیوں کیا؟ تو اس کا جواب سمجھنا بہت ضروری ہے، توجہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو انسان کی سائیکولوجی، انسانی نفسیات، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی انسان کو کسی بات کا علم ہو جائے تو فقط علم آ جانا، فقط نالج ہو جانا، فقط جان لینا، یہ انسانی نفسیات کے مطابق اور ہیومن سائیکولوجی کے قاعدوں اور فارمولاز کے مطابق فقط کسی چیز کو جان لینا، اس کا علم آ جانا، یہ کبھی بھی باعث نہیں بنتا، سبب نہیں بنتا کہ انسان میدان عمل میں آئے۔ بہت توجہ کیجیے گا۔ اس علم کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس علم کے نتیجے میں انسان کے ایموشنز جاگتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ وہ معلومات، وہ بات، وہ نالج کہ جو انسان تک پہنچتی ہے، وہ انسان کے مختلف 36 یا 38 جتنے بھی ایموشنز اور جذبات انسانی ذہن اور انسانی قلب میں پائے جاتے ہیں، یہ سائیکولوجی کا موضوع ہے، ان میں سے کسی ایک جذبے، کسی ایک ایموشن کو جا کر وہ متحرک کرتا ہے، اسے جگاتا ہے، اسے جھنجھوڑتا ہے۔ یہ ایموشن، یہ جذبہ سبب بنتا ہے کہ جو انسان کو اپنی جگہ سے حرکت کرنے اور عمل کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ تو علم، جاننا، نالج، یہ کبھی بھی انسان کو عمل پر نہیں ابھارتا جب تک وہ کسی احساس اور کسی ایموشن کو جا کر حرکت نہ دے۔ اس کی ایک بہت واضح سی مثال دیتا ہوں۔ کوئی ایسا شخص کہ جس میں کچھ ایموشنز بالکل ہی دبے ہوئے ہوں، جو اتنا ہی نائس ہو کہ جس میں اینگر کی ذرہ برابر فیلنگ نہ ہو، اسے کوئی آ کر بتائے کہ جناب آپ کے کمسن بچے کو کسی نے بہت زور سے اور بلا وجہ مارا ہے، یہ علم اسے ہو گیا، اس علم سے اس کے ایموشن اور جذبات میں سے کوئی جذبہ جب تک متحرک نہیں ہوا، وہ اٹھ کر کوئی ریئیکشن نہیں دے گا، وہ ہاں کہہ کر سن لے گا نہیں۔ اس کی جگہ اگر کوئی صحیح العقل شخص ہو، کوئی سلیم الذہن انسان ہو، کوئی سمجھدار انسان ہو، کوئی بیلنسڈ شخصیت رکھنے والا انسان ہو، تو یہ نالج، یہ بات جیسے ہی اس کے علم میں آئے گی، اس کے ایموشنز میں سے ایک ایموشن کو ابھارے گی، اور وہ کیا ہوگی؟ مثلا اولاد سے محبت کا جو ایموشن ہے اس پر جا کر یہ بات ہٹ کرے گی، اور وہ ایموشن انسان کو مجبور کرے گا کہ میں دوڑ کر جاؤں اور اپنے بچے کی کیفیت دیکھوں، یا غصے کا ایموشن حرکت کرے گا اور انسان دوڑ کر جائے گا کہ میں جا کر اپنے بچے کی حالت دیکھوں۔ تو انسان کے عمل کے لیے، کوئی ایکشن لینے کے لیے جو چیز محرک بنتی ہے، وہ معلوم ہونا یا علم یا نالج یا جان لینا نہیں بنتا، بلکہ اس علم کے نتیجے میں جو ایموشنز ہٹ ہوتے ہیں، جو حرکت میں آتے ہیں، جو زندہ ہوتے ہیں، وہ ایموشنز انسان کو حرکت اور عمل پر مجبور کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایک بہت بزرگ عالم دین مرحوم رحمۃ اللہ علیہ آیت اللہ تقی مصباح یزدی رضوان اللہ تعالی علیہ، گزشتہ برس ہی انتقال ہوا۔ انہوں نے اس کی مثال ایسے دی کہ ایک گاڑی ہو، رات کی تاریکی میں رستے پر ہے، بہترین قسم کی لائٹس، اب یہ میں اضافہ کر رہا ہوں، آپ سمجھیے کہ آج کے دور کے مطابق LED لائٹس اس میں لگی ہوئی ہیں اور ہائی بیم پر لائٹ روشن ہے، اور آگے کا پورا راستہ صاف نظر آ رہا ہے۔ کیا یہ کافی ہے اس گاڑی کو حرکت دینے کے لیے، اس گاڑی کو چلانے کے لیے؟ نہیں، ایک اور بہت بنیادی چیز کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس گاڑی کا انجن۔
جب تک وہ صحیح حالت میں نہیں ہوگا گاڑی آگے نہیں بڑھے گی، چاہے کتنی ہی روشنی وہ اگلے تاریک راستے کو دے رہی ہو۔ اس گاڑی میں جو آگے کی ہیڈ لائٹس کی روشنی ہے، یہ علم اور معرفت ہے کہ جو انسان کے آئندہ راستے کو واضح رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اسے اس صحیح راستے پر عمل کرنا ہے تو ضروری ہے کہ وہ انجن کیا ہوگا، وہ انجن اس کی گاڑی کے لیے وہ اس کے ایموشنز ہوں گے۔ یہ وجہ ہے کہ واقعہ کربلا کو فقط معلوماتی نشستوں تک محدود نہیں کیا گیا، اور ہمارے پاس آل محمد کی جانب سے ایسی تعلیمات پہنچی جس میں واقعہ کربلا کے ایموشنل ایسپیکٹ کو، عاطفیت اور جذبات والے جنبے کو، اینگل کو، نالج اور معلومات والے اینگل سے بہت زیادہ برتری دی گئی ہے، اس پر بڑا فوکس کیا گیا ہے، کیونکہ جب تک امام حسین کے نام سے ایک مومن کے جذبات، ایک انسان کے جذبات نہیں جڑ جائیں گے، تب تک وہ واقعہ کربلا کے ساتھ متاثر نہیں ہو پائے گا، خود کو اس واقعہ کربلا کی ویو لینتھ میں لا کر اس سے اثر کو قبول نہیں کر پائے گا۔ میں ابھی اس جہد کی طرف نہیں جا رہا ہوں کہ عزاداری کے نتیجے میں انسان کیا کیا اچھے عمل انجام دینے لگے گا، نہیں، خود امام حسین پر گزرے ہوئے واقعات سے متاثر ہونا، خود ان کے غم کو، تکلیف کو محسوس کرنا، یہ بھی موقوف ہے اس بات پر کہ اس واقعہ کربلا کے ایموشنز کو، یا اس واقعہ کربلا کو اس انداز سے انسان تک پہنچایا جائے کہ اس کے ایموشنز اور جذبات پر یہ واقعہ اثر انداز ہو۔ یہ وجہ ہے کہ ہم واقعہ کربلا کو اس انداز سے مناتے ہیں۔ اور یہ بات واضح ہے، جب یہ طے ہو گیا کہ ایموشنز انسان کو حرکت دیتے ہیں، اسے آمادہ کرتے ہیں عمل پر، تو ہر واقعے سے مناسب ایموشن اختیار کیا جاتا ہے۔ ہر واقعے کا انسانی جذبات اور ایموشنز پر وہ اثر ہوتا ہے جو اس واقعے سے مناسبت رکھتا ہو۔ آپ کو گھر میں بچے کی ولادت کی خبر دی جائے تو آپ غم نہیں کریں گے، آپ کے خوشی کے جذبات جاگیں گے۔ آپ کو کہیں کامیابی ملے تو آپ کے پرائیڈ کے جذبات جاگیں گے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ واقعہ کربلا کو دیکھ لیا جائے، کس انداز سے آل رسول کے ساتھ کیسے کیسے ظلم کیے گئے، تو یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے، بہت واضح اور سامنے کی بات ہے کہ یہ واقعہ اگر انسانی جذبات میں سے کسی جذبے کو متحرک کرے گا، کسی جذبے پر اثر انداز ہوگا، کسی ایموشن کو متحرک کرے گا، تو وہ کون سا ایموشن ہوگا؟ وہ یقیناً غم کا ہی ایموشن ہوگا۔ بس عزیزوں، ہم اپنی گفتگو کو اسی دوسرے جواب پر سمیٹتے ہیں۔ امید ہے کہ کچھ حد تک ہمارے لیے اپنی ان ویلیوز، واقعہ کربلا کو اولاً تو منانا، اور ثانیاً اس انداز سے منانا جس انداز سے ہمارے بزرگ مناتے آ رہے ہیں، کیوں یہ اتنا زیادہ اہم ہے، کیوں اس واقعہ کربلا کا اس قدر انتظام کرنا، اس واقعہ کربلا کی یاد کو اس انداز سے منانا، پورے زور اور شور سے منانا کیوں اہم ہے، کسی حد تک ہمارے لیے واضح ہو پایا ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین کی شہادت تو ایک سعادت ہے، لہٰذا شہادت پر خوشی منائیے، غم کس بات کا، کہ واقعہ کربلا کس ایموشنز کو ہٹ کرنا چاہیے، سوال اسی طرف پلٹتا ہے۔ تو ان کے جواب میں میں فقط 2 سے 3 جملے مصائب کے پیش کروں گا کہ ایک بات ہوتی ہے فقط شہید ہونا، یہ شہادت تو واقعاً آل محمد کے لیے سعادت تھی، یہ ان کی میراث تھی، یہ شہادت ان کے لیے فطرت تھی، مگر کس انداز سے شہادت کہ ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، بچہ بھی پیاسا ہے، مادر بھی پیاسی ہے، پیاس کی تکلیف سے بچے کی کیفیت یہ آ گئی ہے،
بچے کا حلق اس قدر خشک ہو چکا ہے کہ بچے کا باپ، بچے کا والد یزیدیوں کے لشکر کے سامنے بچے کی کیفیت دکھلا رہا ہے کہ دیکھو یہ بچہ کتنا پیاسا ہے، اس کا تو جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. الا ترون ھذا الطفل الرضیع کیف یتلذی، نہیں دیکھتے کہ یہ بچہ تلذی کیسے کر رہا ہے، پیاس کی تکلیف سے اس قدر نڈھال ہو چکا ہے کہ فقط منہ کو کھول رہا ہے، آہستہ آہستہ بند کر رہا ہے. ذرا کبھی کسی چھوٹے بچے کو دیکھیے گا کہ جب اس پر بھوک یا پیاس کا غلبہ ہوتا ہے تو کس انداز سے روتا ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے. 3 دن سے پیاسا بچہ، اور جواب میں کیا کیا گیا؟ اس قدر انسانیت سے عاری وہ لوگ ہو چکے تھے جو مسلسل اس خاص ماحول میں پل بڑھ رہے تھے، جنہیں بغض آل محمد سکھایا جا رہا تھا، جن سے انسانیت کی ویلیوز کو چھینا جا رہا تھا، دور کیا جا رہا تھا، جنہیں جانوروں کی مانند فقط بڑھایا جا رہا تھا. اتنے کمظرف ہو گئے، اتنے شقی اور قلب اور سخت دل ہو گئے، وہ جس بچے کا حق تھا کہ اس بچے کی پیاس انسانی جذبے پر یہ اثر کرتی کہ انسان تڑپ جاتا، دوڑ کر جا کر کوئی ایک شخص جا کر پانی پلا دیتا. اتنے شقی ہیں کہ سارے خاموش کھڑے رہے. ایک لائن اتنا جرأت ہو گئی اس کی کہ اس نے ایک تیر سہ شعبہ، وہ تیر کے جس سے بڑے حیوانات کا شکار کیا جاتا ہے، وہ جوڑا اور آقا حسین کے اس کمسن شہزادے کی طرف، جسے ہم باب الحوائج علی اصغر کہتے ہیں، ان کی طرف چلایا. وہ جسے پیار سے گودی میں جھولا جھلایا جانا تھا، اس کمسن کو اس انداز سے قتل کیا گیا کہ تاریخ انسانیت حیران رہ گئی کہ مقتل نے ایک عجیب جملہ لکھا، اتنا سخت جملہ ہے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، روتے رہیے، مگر یہ جملہ ہمیشہ آپ کے غم کے جذبے کو ہی ابھارے گا. فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، کہ کمسن بچہ، ذرا تصور تو کیجئے، 6 ماہ کا بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. جب کوئی کربلا کے مصائب سنے گا، اگر صاحب غیرت ہوگا تو یقیناً اس کا غم تازہ ہوگا، یقیناً یہ واقعہ اگر اس کے کسی ایموشن کو ہلائے گا تو وہ غم کا ایموشن اور غم کے جذبات ہی ہوں گے. بس اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں اتنی عقل دے، اتنا شعور دے، ہمیں اتنی انسانیت دے کہ واقعہ کربلا کے ان پہلوؤں کو سمجھیں، ان پہلوؤں کو درک کریں، اور ان پہلوؤں کو سیکھنے کے بعد واقعہ کربلا کی یاد کو تازہ کرنے میں اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ ڈال سکیں. وارث کربلا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہم سب ان کے اعوان انصار میں شامل ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد.